بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون۔ اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں، جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور انہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس آیت مبارکہ کی ایک تفسیر تو یہ ہے کہ اس سے پہلے یہودیوں کو ایمان لانے کا حکم دیا گیا، بنی اسرائیل کو، اور انہیں ان کی شریعت پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا، اور پھر سرداری ترک کر کے مال اور منصب کو پیچھے چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور آپ کی اتباع کرنے کا انہیں حکم دیا گیا۔ اور اس آیت میں ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، اپنے نفس کو لذتوں سے روکنے کے لیے صبر سے کام لو، اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو روکنے کے لیے صبر سے کام لو، صبر سے مدد چاہو، اور اگر صبر کے ساتھ ساتھ نماز سے بھی مدد کرو تو سرداری اور مال و منصب کی محبت دل سے نکالنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا، کیونکہ ترتیب یہی چلتی آ رہی تھی کہ پہلے بنی اسرائیل کا ذکر کیا، انہیں ان کی نعمتوں کو یاد دلایا، اور پھر نبی علیہ السلام پر ایمان لانے کا حکم دیا، اور پچھلی آیات میں نماز کے متعلق بھی ذکر تھا کہ اب ایمان لانے کے بعد جو تقاضا ہوتا ہے وہ شریعت پر عمل کرنے کا ہوتا ہے کہ بندہ نماز پڑھے اور ایمان کے جناب اراکین کو پورا کرے۔ تو یہاں فرمایا کہ تم اپنے نفس کو لذتوں سے روکنے کے لیے صبر سے مدد چاہو، اور اگر ساتھ ساتھ تم نماز سے بھی مدد چاہو گے تو پھر مال و دولت کی محبت تمہارے دل سے نکل جائے گی، سرداری کی محبت دل سے نکل جائے گی، اللہ کی محبت دلوں میں بیٹھ جائے گی۔ بے شک نماز ضرور بھاری ہے، البتہ ان لوگوں پر بھاری نہیں جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں۔ جس کا دل ہمیشہ اللہ کی یاد میں اور ہمیشہ اللہ کی یاد میں اس کا دل جھکا ہوا ہے، نماز اس کے لیے کوئی بھاری نہیں ہے۔ ویسے نماز بڑی بھاری ہے، ذرا اس کی ظاہر پر غور کریں کہ صبح صبح سردیوں کے دنوں میں نرم بستر سے اٹھنا اور صبح صبح ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا اور پھر ٹھنڈی ہوا میں چل کر نماز کے لیے آنا ایک تکلیف دہ معاملہ ہے، لیکن جن کے دل اللہ کی طرف جھکے ہوئے ہیں، جب نماز پڑھنی ہے تو پھر نہ سردی دیکھتے ہیں، نہ گرمی دیکھتے ہیں، نہ ٹھنڈ دیکھتے ہیں، نہ گرم بستر دیکھتے ہیں، اور جناب نہ کوئی پریشانی اور مصیبت انہیں آڑے آتی ہے، کیونکہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، دل جھکے ہوئے ہیں اللہ کی طرف، تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ یار ہم ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی طرف جھکے رہیں گے اور اللہ کی عبادت ضرور کرنی ہے، تو پھر انہیں یہ کوئی چیزیں تکلیف نہیں دیتی ہیں۔ تو اس لیے فرمایا نماز بہت بھاری ہے، مگر ان لوگوں پر بھاری نہیں کہ جو دل میری طرف جھکے ہوئے ہیں۔ اور اس آیت مبارکہ کی دوسری تفسیر ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، تم رضائے الہی کی حصول اور اپنی حاجتوں کی تکمیل میں مدد سے صبر سے مدد چاہو، اور نماز سے تم مدد چاہو۔ اگر تم حاجت مند ہو تو تمہاری حاجتیں بھی صبر سے اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرنے سے تمہاری حاجتیں اور ضرورتیں پوری ہوں گی۔ سبحان اللہ، کیا پاکیزہ تعلیم ہے دین اسلام کی کہ انسان مصیبت میں گرا ہو، مشکلات میں گرا ہو، قرآن کہتا ہے صبر کرو، تکلیفوں پر، آزمائشوں پر قرآن کہتا ہے صبر کرو، اور پھر تمہیں مدد چاہیے تو پھر نماز کے ذریعے تم مدد چاہو۔ تو صبر کی وجہ سے قلبی قوت میں اضافہ ہوتا ہے، دل مزید مضبوط ہوتا ہے صبر کرنے سے، تکلیفوں پر صبر کرنے سے دل مضبوط ہوتا ہے، اور نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ جب دل بھی مضبوط ہو گیا اور اللہ سے بھی تعلق مضبوط ہو گیا تو پھر پریشانیوں کو برداشت کرنے اور انہیں دور کرنے میں
یہ دونوں چیزیں سب سے بڑی مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا، بزرگان دین کا اس معاملے میں کیا معمول تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بھی کوئی تکلیف پیش آتی، کسی آزمائش میں مبتلا ہوتے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ جب کسی تکلیف میں مبتلا ہوتے آپ نماز پڑھنا شروع کر دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ اس نماز پڑھنے کی برکت سے اس مصیبت سے نجات دے دیتا، وہ مصیبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دور ہو جاتی، آزمائشیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آنے سے بچ جاتی اور دور ہو جایا کرتی تھی۔ تو یہ نماز بڑی معاون ثابت ہوتی ہے۔ جب بھی تکلیف آزمائش انسان کو گھیرتی ہے تو بندہ اپنے رب کو یاد کرے، اللہ کی یاد میں کھڑا ہو جائے اور دعائیں کرے، تو اللہ تعالیٰ ضرور ان مصیبتوں سے اور آزمائشوں سے نکال دیتا ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہاں فرمایا کہ بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر جو دلوں سے میری طرف جھکتے ہیں۔ آیت کے اس حصے میں اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ کہ گناہوں اور خواہشات سے بھرے ہوئے دلوں میں نماز بہت بوجھل ہوتی ہے۔ جن دلوں میں خواہشات بھری ہوئی ہیں، جن دلوں میں گندگی بھری ہوئی ہے، جو دل گناہوں سے لت پت لتھڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے نماز بڑی بوجھل ہے، بڑی تکلیف دہ ہے۔ اور عشق و محبت الہی سے لبریز اور خوف خدا سے جھکے ہوئے دلوں پر یہ نماز بوجھ نہیں ہے، بلکہ نماز تو ان کے لیے لذت اور سرور کا سبب ہے، نماز تو ان کے لیے راحت کا سبب ہے، نماز تو روحانی اور قلبی معراج کا سبب بنتی ہے۔ اور فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب سے ملاقات پر یقین رکھتے ہیں اور اس مولا کریم کے دیدار کی تڑپ رکھتے ہیں۔ نمازی ظاہر قیامت کے دن رب العالمین کا نمازی کو دیدار ہوگا، اللہ کی عبادت کرنے والے کو اللہ کا دیدار ہوگا۔ تو فرمایا جن کے دل نماز کی طرف جھکے ہوئے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو دلی سکون آ جاتا ہے، جسم میں راحت آ جاتی ہے جناب، اور لذتیں اور سرور اور قلبی معراج انہیں سبب ہوتی ہے، نصیب ہوتی ہے نماز کے ذریعے۔ تو جن کی نمازیں ایسی ہو رہی ہیں، اصل میں اس لیے یہ انہماک کر رہے ہیں کہ انہیں اپنے رب کے دیدار پر یقین ہے، رب کے دیدار کی تڑپ ہے، اور انہیں یقین ہے کہ ہمیں رب العالمین کا دیدار نصیب ہوگا۔ تو اس لیے دل جھکتے بھی ہیں، پھر قدم بھی اٹھتے ہیں، پھر بار بار دل بھی کرتا ہے کہ یار سجدہ کر لیا جائے، اللہ کو یاد کر لیا جائے، اللہ کی نماز پڑھ لی جائے۔ تو اس میں کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ آخرت میں مومنین کو دیدار الہی کی نعمت نصیب ہوگی، رب العالمین کا دیدار ہوگا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی، اس کی طرف رجوع میں ترغیب و ترہیب دونوں ہیں کہ اللہ سے ملاقات ہوگی، تو یہ کوئی عام منصب نہیں، یہ بہت بڑا منصب ہے۔ اور ان دونوں کو پیش نظر رکھنا یہ نماز میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس بندے کو یہ یقین ہوگا کہ یار مجھے رب کا دیدار نصیب ہونا ہے، تو وہ نماز میں مزید کوشش کرے گا، نماز میں مزید محنت کرے گا، نماز میں مزید توجہ کرے گا، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھے گا۔ حدیث پاک میں آیا کہ نماز اس طرح پڑھو گویا کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر کم از کم یہ تو خیال کرو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ہمارا رب تو ہر لمحہ ہر لحظہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو ہم نماز میں ہوں تب بھی تو ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو ظاہر ہے جب رب کے سامنے بندہ کھڑا ہے تو پھر اسے غور کرنی چاہیے کہ وہ کیسی نماز پڑھے، کس انداز میں نماز کو وہ ادا کرے۔ تو فرمایا یہ خشوع و خضوع قائم رکھنے کا بہترین ذریعہ، اس لیے خشوع و خضوع کا حکم دیا ہے کہ بندہ یہ نظر رکھ، اس بات پر نظر رکھے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، آج رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم بھی رب العالمین کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ تو اسی لیے یہ سارے طریقے بھی بتائے، یہ اصول بھی بتائے ہیں۔ تو مشکلات پر صبر کرنا یہ بھی ایمان والوں کے لیے حکم ہے، اور نماز سے مدد چاہنا یہ بھی ایمان والوں کے لیے حکم ہے۔ جو بندہ صبر کرتا ہے صبر سے بھی مدد ملتی ہے، جو بندہ نماز پڑھتا ہے نماز سے بھی مدد ملتی ہے۔ یہ ایسے دونوں مددگار ہیں کہ جو انسان کی کامیابی کا ضامن ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیشہ ہر وقت پانچوں ٹائم باجماعت نماز ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے آزمائشوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔